السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے
جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عاقبت کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرش پہ ایسی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید ہم سے بڑھ کے کوئی قوم تختہ عرش پہ اتنی بد نصیب نہ ہو۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ کے احکامات سے دوری، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اعراض۔ جب تک کلمہ توحید و رسالت پڑھنے والے اللہ کو اپنے پیش نگاہ رکھتے رہے اور رسول ثقلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حفظ جاں بناتے رہے، دنیا میں کامیابی و کامرانی ان کے قدم چومتی رہی۔ جوں جوں یہ قوم، یہ ملت اللہ اور رسول کے احکامات سے پیچھے ہٹتی رہی، تب تب اللہ کی رحمت ان سے روٹتی چلی گئی، اور نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے جیسی ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یعنی اقوام عالم میں کسی قوم پہ آپ نگاہ ڈالیں، کوئی قوم اتنی پریشان اور خوف زدہ نہیں جتنی یہ بد نصیب قوم خوف زدہ ہے، جتنی یہ پریشان ہے۔ اس پریشانی کا محض سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنے اللہ سے رشتہ توڑ لیا اور رسول ثقلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑ لیا۔ نہ ہمارے سامنے کردار رسول رہا، نہ احکامات خداوندی رہے۔ رحمت دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کے توحید کا نعرہ بلند کیا، اس قوم میں، ان لوگوں میں جن کی اللہ سے آشنائی ہی نہیں تھی، 365 معبودوں کی پرستش کرنے والے، اللہ سے بہت دور ماننے کے باوجود ایک دوسرے درجہ کی شخصیت سمجھنے والے، اللہ کے نام پہ دیا، بتوں کے نام پہ بھی دیا۔ بتوں کو دیا ہوا اللہ کے دیے ہوئے میں مل نہیں سکتا، اور اگر مل جاتا ہے تو ملنے سے زیادہ کھینچ لیتے ہیں، اور اگر کبھی بتوں کے حصہ میں اللہ کا حصہ مل جاتا تو کہتے ہیں اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے اس کو جدا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایسی قوم میں اللہ نے اپنا وہ محبوب بنایا اور ان میں بھیجا جس جیسا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں پیدا ہی نہیں کیا تھا۔
اور پھر نہ قیامت تک کوئی پیدا ہونا تھا. آواز توحید دیا کہ آؤ اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لو. میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ اللہ والے لوگ کیسے ہوتے ہیں. اللہ کو تو سبھی مانتے ہیں اور ہم سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں مانتا, لیکن اندر کچھ نہیں, کردار کچھ نہیں, افکار وہ نہیں, سوچ و فکر وہ نہیں. مانتے ہیں, دامن مصطفیٰ تھاما ہوا ہے, توحید سے وابستگی ہے, سب کچھ کے باوجود اندر وہ انقلاب نہیں جو انقلاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان ساتھیوں میں پیدا کیا جو رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے. ان کا کردار اتنا بلند تھا, اتنا اعلیٰ و بالا تھا کہ اللہ نے آنے والے لوگوں کو حکم دیا کہ تمہارے اندر انقلاب نہیں آ سکتا جب تک تمہاری سوچ اور فکر, تمہارے اعمال اور خیالات ان لوگوں جیسے نہ ہو جو نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے. اللہ کے نبی نے بھی کہا ان کو دیکھو جن کی زندگی ان جیسی ہے وہ اللہ کے محبوب ہیں, اور اللہ سے تعلق کے باوجود جن کی زندگی ایسی نہیں تو وہ اللہ کے محبوب و مقبول نہیں بلکہ اللہ کی نگاہ میں معتوب ہیں. ایک شخص نہیں جانتا وہ قابل گردن زدنی نہیں, اس کو معافی ہے, لیکن جو جانتا بوجھتا ہے سب کچھ اس کے سامنے ہے پھر بھی وہ ویسا نہیں جیسا اللہ چاہتا ہے, تو پھر وہ انسان اللہ کے ہاں کبھی بھی وہ مرتبہ اور مقام نہیں پا سکتا جو اللہ والوں کا ہوتا ہے. اللہ نے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ کیا تو ارشاد فرمایا ان تمام لوگوں نے کچھ سوچ رکھا تھا, کچھ خیالات پیدا کیے تھے, ان کا تعلق ان کے اللہ سے تھا. ان کا رات, ان کا دن اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق تھا. کہا کچھ ایسے لوگ ہیں محمد کے صحابہ کہ جنہوں نے جو اللہ سے عہد کیا اس کے نقشہ میں رنگ بھر کے دکھایا, اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو ابھی تک رنگ نہیں بھر سکے لیکن وہ وقت کے منتظر ہیں کہ جو ہی وقت ملے گا ویسے اس نقشہ کو رنگین بنائیں گے جیسے ہم سے پہلے لوگوں نے بنا دیا جو اللہ کی آواز پہ لبیک کہہ کے دنیا کو چھوڑ گئے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دی, اختلاف خلفشار ہوا. ایسا دور تھا کہ قافلہ بغرض تجارت شام گیا ہوا تھا, راستے میں بصرہ کے مقام پہ ایک کلیسا تھا جس میں ایک راہب اس قافلے کے لوگوں سے مل رہا تھا اور ان سے پوچھتا تھا کہ تم لوگوں میں مکہ کا کوئی شخص ہے؟ ہاں فلاں آدمی مکہ کا ہے. وہ راہب اس کو ملتا ہے, کہتا ہے مکہ کے رہنے والے ہو؟ کہاں؟ کہنے لگا وہاں احمد نامی انسان نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. لیکن میں تو احمد نامی انسان کو جانتا ہی نہیں ہوں.
مکہ میں ایسا کوئی آدمی کہ ہے احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب. کہتے ہیں ہاں ہے تو صحیح لیکن احمد ان کا نام نہیں ہے. چلو خیر. کہنے لگا سنو میں تمہیں اپنی کتاب کی وہ بات بتلا رہا ہوں جو اب تک کسی کو نہیں بتلائی. یہ جو دن ہیں یہ وہ دن ہیں جن دنوں میں اس نبی نے آنا ہے. قیامت تک اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس کا نام احمد ہے. جو اس کے دامن سے وابستہ ہو گیا وہ فلاح پا گیا. باقی کوئی بات نہیں. کہتے میں سوچتا رہا, واپس آیا. میں نے آتے سب سے پہلے جو بات پوچھی اپنے دوستوں احباب سے ساتھیوں سے, میں نے کہا یار یہ بتلاؤ کہ یہاں کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ کہنے لگے ہاں بہت زبردست. کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے کہ عبداللہ کے بیٹے محمد نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا. پھر کہنے لگے تمہارا بھائی ابو بکر سب سے پہلے اس کے دامن سے وابستہ ہو گیا ہے. اچھا. ابو بکر کا یہ بھائی ہے, ابو بکر کا اور اس کا دادا حقیقی بھائی ہیں. ابو بکر صدیق کے پاس جاتے. ابو بکر میں نے یہ سنا ہے. کہا ہاں اور اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. میرے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ ذہین, فتین, دانا, سمجھدار, خوب سوچ و بچار کے بعد قدم اٹھانے والا. ارشاد فرمایا طلحہ تم بھی ایمان لے آؤ, اللہ کی قسم محمد سچے رسول ہیں. تجھے نہیں ان کے کردار کا پتا, ان کے لیل و نہار کا؟ تم مکہ میں نہیں رہتے. ان جیسا مکہ کی وادی نے بیٹا پیدا کیا ہی نہیں. بات تو صحیح. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رہنمائی کی, دلائل دیے, سمجھایا بجایا. کہنے لگا چلو مجھے پاس لے جو محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر کہتے ہیں آپ نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں. تو مجھے بھی اپنے دامن سے وابستہ کر لیں. اللہ کے نبی کی بیعت کی. ادھر یہ بیعت کرتے ہیں, ادھر سارے مکے میں خبر مشہور ہو جاتی ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ نے محمد کو رسول مان لیا. بنو تیم بڑا مقبول قبیلہ ہے, عزت و وقار کا حامل. گھر والوں کو پتہ چلا ابو بکر کا چچا, حقیقی چچا طلحہ کا, اور طلحہ کا بھائی آئے, دونوں کو پکڑ لیا, گھر لے گئے, باندھ کے مارنا شروع کیا. مار مار کے ہلکان کر دیا, خود بھی تھک گئے. تو کہنے لگے محمد کا دامن چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم. کہا یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. اگر مار کھانے سے ہی محمد کا دامن چھوٹ جائے تو پھر پکڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ صحابہ رسول. اپنے اندر بھی جھانکنا ہے قدم قدم پہ. وہ کیا تھے, ہم کیا ہیں؟ ان کی سوچیں کیا تھی, ہماری کیا ہیں؟ ان کے خیالات کیا تھے, ہمارے کیا تھے؟ اللہ کی قسم اگر یہ ہم نے سوچ لیا تو وہی مومن بن جائیں گے جن پہ دن رات اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اگر کردار, سوچ, خیالات ایسے ہی رہے جیسے آج ہیں تو قیامت تک نہیں بدل سکتے. حالات ایسے ہی رہیں گے. چھوڑ دیا. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستگی. اللہ کے نبی کے پاس ایک اعرابی آتا ہے, آتے تھے آقا یہ جو اللہ کی آیت ہے قرآن میں, من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر.
یہ کن لوگوں کے لیے؟ حدیث میں کہ اللہ کے رسول خاموش رہے، پھر اس نے کہا، اللہ کے نبی پھر خاموش رہے، پھر کچھ ہی لمحات کے بعد ایک شخص آیا درمیانے قد کا، سرخ و سفید، جس کی چال ڈھال میں اکرام تھا، وجاہت تھی۔ جب آیا تو ارشاد فرمایا یہ انسان ان لوگوں میں سے ہے جن کے متعلق قرآن نے یہ کہا ہے۔ یہ وہ تھا جو ابو بکر صدیق کے چچا کا بیٹا اور مکہ میں رہنے والے بڑے بڑے تاجروں میں سے ایک تاجر، رحمت کائنات محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوا۔ تو وہاں وابستگی ہم جیسی نہیں تھی جیسے ایمان ہمارا ہے۔ ان کے ایمان کو ماپنے کے لیے پیمانہ تلاش کرو، ہر پیمانہ ختم ہو جائے گا، ان کی ایمان کی عظمت کو نہیں ماپا جا سکتا۔ اتنے بڑے ایماندار وہ لوگ تھے۔ ویسے ہی ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربانی کے جذبات موجود تھے جو تمام صحابہ میں تھے، اور سوچ تھی اللہ کے نبی ہمارا جینا، ہمارا مرنا، رہنا سہنا اپنے لیے نہیں، اللہ کے لیے اور محمد کے لیے ساری کائنات کو چھوڑ دیا، ان سے دامن وابستہ کیا۔ تو پھر اس بات کا عہد کیا اللہ جب تک زندہ ہیں تیرے لیے، مریں گے تیرے لیے، مال تیرا، دولت تیری، اولاد تیری، جب بھی وقت آیا تیرے احکامات کے مطابق تیرے پیغمبر کے کہنے پہ سب کچھ قربان کر دیں گے۔ یہ دعویٰ کیا صحابہ رسول نے، تو آسمان سے جبریل آ گیا کہ میرے محبوب یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں سب سچے، کچھ تو چلے گئے جنہوں نے اپنا عہد نبھایا، ضرورت پیش آئی مال و زر کی وہ بھی دیا، ضرورت پیش آئی جان قربان کرنے کی وہ بھی کی، ضرورت پیش آئی اولاد قربان کرنے کی وہ بھی کی۔ میرے محبوب ان لوگوں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، جنت کے اعلیٰ مقام پہ داخل کرنے کا وعدہ میں بھی پورا کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی سے عقیدت، محبت، پیار تو سب صحابہ کو تھا، لیکن اپنی اپنی سوچ، اپنی اپنی فکر اور اپنا اپنا کردار تھا۔ اس کے نقشہ میں یہ بھی رنگ بھرنے والے تھا، دن رات اللہ کے نبی کے لیے قربان، جنگ و جدل میں، قتل و غارت میں، جہاد میں صحابہ کے ساتھ مل کے آگے بڑھتے۔ لیکن اس نبی رحمت محمد رسول اللہ کے صحابی کا وہ کردار میرے سامنے آیا تو میں نے چاہا کہ آپ لوگوں کے سامنے بھی رکھوں کہ ہمارا ایمان نہیں جو اللہ نے کہا اور محمد رسول اللہ نے۔ ایمان ہوتا تو کسی بھی رخ میں ڈگمگاہٹ نہ ہوتی۔ ایمان کا حق ان لوگوں نے ادا کیا ہے، کمال کر دیا ہے، اور اپنی اطاعت اور وفا کو اس مقام پہ پہنچایا کہ نہ ماننے والا کہتا ہے جیسے انسان محمد نے پیدا کیے ہیں کائنات میں کوئی نہیں کر سکا۔ 1,24,000 انبیاء آئے، انقلاب آیا، اللہ کی پہچان کروائی، لوگوں کو راہ راست دکھایا، لیکن اس سلسلہ میں جو کردار محمد رسول اللہ ہے کائنات میں کوئی دوسرا کردار وہ نہیں۔ ان لوگوں کو پتلا بنا دیا جو اللہ کے احکامات، اللہ رسول کے اشاروں پہ ہر وقت دن ہو رات ہو
صبح ہو مسار ہو کوئی وقت ہو، وہ اللہ رسول کے احکامات پہ یوں عمل کرتے ہیں جیسے ہاتھ میں چلانے والی پتلی کو پتلی چلانے والا عمل کرنے پہ مجبور کرتا ہے۔ اللہ سے ہاتھ تھا، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دن رات وقف ہیں، لیکن کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے نقشہ میں جو طلحہ نے رنگ بھرا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خام خام نظر آتا ہے، بڑے ہیں، کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، تمام صحابہ ایک دوسرے گھر کے ہیں، لیکن اس کا کردار ہی جدا ہے۔ اس کردار کو چھوڑیں، تمام جنگوں میں حصہ لیا، نبی رحمت کے دائیں بائیں آگے پیچھے، لیکن ایک اور کردار تھا، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا اس کا نمونہ طلحہ بن عبید اللہ تھا رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، عام ضرورت تھی، جنگیں سر پہ مسلط تھی، دائیں بائیں آگے پیچھے کافر ہی کافر تھے، اسلام کو اچک لینے والے، مسلمان کو اچک لینے والے، اس تحریک کو ناکام کرنے والے۔ اللہ کے نبی نے کہا اس تحریک کو کامیاب و کامران کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے تمہارے خون کی ضرورت ہے اور تمہارے مال کی بھی ضرورت ہے۔ مال بھی خرچ کرو اور جان بھی پیش کرو۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے اس حدیث کا نمونہ بن کے دکھایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اس سے نہ ڈرو کہ تمہارا مال کم ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں جو اللہ کی رضا کے لیے مال و زر خرچ کرتے ہیں ان کے مال میں کمی نہیں، ان کے مال میں زیادتی آتی رہے گی، کم نہیں ہوگا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ یہ اپنی جگہ پہ جہاد میں کوئی بھی میدان جہاد ایسا نہیں جس میں ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوں تو طلحہ نہ گئے ہوں۔ ایک جہاد تھا بدر کا جس میں طلحہ شامل نہیں ہوئے، لیکن اللہ کا کمال ہے جس کو جیسے چاہے جہاں پہنچائے۔ آئے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا طلحہ تم جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے، اللہ کے نبی بڑا بد نصیب رہ گیا ہوں، آپ نے مجھے دشمن کی خبر کے لیے بھیجا، میں وہاں مصروف رہا، یہاں اللہ نے میرے ساتھیوں کو ایسا شرف دیا کہ طلحہ اس سے محروم۔ رحمت کائنات مسکرائے، ارشاد فرمایا نہیں طلحہ، بدر کے مال غنیمت سے تجھے حصہ ضرور ملے گا۔ سر اٹھایا، اللہ کے نبی کی گفتگو اور طلحہ کی گفتگو سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ اٹھایا سر، عرض کی اللہ کے نبی یہ تو دنیا کا مال ہے اور دنیا کے مال کی طلحہ کو ضرورت نہیں، اللہ کے نبی لاکھوں کروڑوں روپیہ میں اپنے پاؤں کے نیچے پمال کرتا ہوں، میں نے مال غنیمت کیا کرنا ہے۔ ارشاد فرمایا مسکرا کے کہ طلحہ مال غنیمت نہیں، اللہ تجھے بدر کی جنگ سے بھی ثواب سے محروم نہیں کریں گے۔ یہی چاہیے مسلمان کو۔ اگر ہمیں یہ علم ہو جائے کہ جو ہم نے کیا ہی نہیں اس میں بھی ہمارا حق ہے اور ہمیں نوازا جائے گا، ہماری جھولی بھر دی جائے گی، تو ہم نے کبھی بھی نہیں سوچنا، کوئی دوسری بات نہیں کرنی، الحمدللہ چلو جی مال غنیمت آیا جھولی میں ڈالیں۔ طلحہ نے کہا نہیں، اور اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رہنمائی جس سے اللہ کے نبی نے زمین پہ رہنے والے بدوؤں کو
زمین سے اٹھایا، صحرا سے اٹھایا، آسمان کی بلندیوں پہ لا کھڑا کیا. یہ کردار محمد رسول اللہ تھا جس نے یوں زندہ کر دیا ان لوگوں کو اور اس مقام پہ پہنچ دیا. اللہ کا نبی دولت کو کیا کرنا ہے؟ ثواب سے محروم؟ فرمایا نہیں، تم ثواب سے بھی محروم نہیں. بدر کے شریک کار لوگوں کو جتنا ثواب اللہ جنگ میں شامل ہونے کی بنا پہ دے گا تجھے بھی اللہ دے گا. اور یہ وہ شخص ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی کتنا محبوب، کتنا اقرب. وہ 10 صحابہ جن کو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جنت کی خوشخبری دی، ان صحابہ میں ایک صحابی یہ بھی ہیں محبوب مقبول اللہ کے. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دلائی کہ اللہ کے لیے خرچ کرو، اللہ تمہیں تہی دامن نہیں ہونے دے گا. جو اللہ کے لیے اس کی رضا حاصل کرنے کو، نمود کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا اس بات کو نوٹ کر لو، جو اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے، محمد کہتا ہے اس کے مال و زر میں کبھی کبھی نہیں آئے گی. اور یہ نمونہ ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے اس فرمان کا. بہت بڑا تاجر ہے، بہت بڑا تاجر، مکہ میں بھی تجارت کرتا ہے، مدینہ میں بھی تجارت کرتا ہے، لیکن یہ تاجر اللہ کی راہ میں یوں خرچ کرتا ہے کہ سرمایہ دار، جاگیردار ہونے کے باوجود کبھی وقت آتا ہے کہ اپنے گھر کے کھانے کے لیے دوسرے ساتھیوں سے قرض مانگتا ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا محبوب صحابی، مکہ میں بڑے بڑے جو تاجر تھے ان میں 3 نامی گرامی تھے، عثمان بن نورین، عبد الرحمن بن عوف اور طلحہ بن عبید اللہ. عثمان رضی اللہ کے پاس گئے، کہنے لگا عثمان یار گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، قرض چاہتا ہوں. 3000 یا 5000 درہم عثمان بن نورین نے دیے کہ لو، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کا کردار کیا ہے، صحابہ کی سوچ کیا ہے، ان کے افکار کیا ہیں، ان کے خیالات کیا ہیں. کیوں اللہ نے قرآن نازل کیا، آنے والوں کو کہا تمہارا ایمان تب قابل قبول ہے اگر تمہارے ایمان میں جھلک محمد کے صحابہ کی ہوگی، اگر نہیں اس ایمان کی کوئی حیثیت نہیں. لاکھوں پتی آدمی قرض لینے کے لیے عثمان کے پاس، خیر تو ہے، ہاں یار کچھ نہیں ہے پاس، کھانے کو کچھ نہیں گھر میں، لاکھوں پتی. اچھا یہ لو درہم دیے، عبید اللہ اپنے گھر، عثمان بن نورین اپنے گھر. بہت جلد طلحہ کا قافلہ آیا، مال و زر آیا، دور دراز زمینیں خریدی ہوئی تھی، بہت بڑا تاجر تھا، بڑی جاگیر تھی. مال آیا، پیسے لیے عثمان بن نورین کے پاس، بھائی تیری بہت مہربانی، تو نے میرا مشکل وقت، برا وقت میرے کام آئے ہو، یہ لو اپنے پیسے. عثمان مسکرائے، ارشاد فرمایا طلحہ جب میں نے پیسے تیرے ہاتھ پہ رکھے تھے نا، میں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اللہ یہ میں نے پیسے اسے واپس نہیں لینے. کبھی کبھی سوچنا چاہیے، اپنے اندر ڈوب کے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تیرا کردار، تیرے افکار، تیرے افعال تجھے اللہ کا محبوب بنا سکتے ہیں. تیرا کردار رب سے دور بھی کر سکتا ہے، رب کو ناراض بھی کر سکتا ہے. طلحہ نے یہ نہیں کہا اچھا
تو اتنا بڑا سرمایہ دار، جاگیردار، مالدار، صدقہ و خیرات کرنے والا، میں صدقہ و خیرات لینے والا ہوں؟ نہیں، اس کو علم تھا کہ یہ محمد کے صحابہ کی محبت ہے جو آپس میں ہے. اور ہم تحت زمین چلے گئے، وہ آسمان سے بلند ہوئے. اس کا سبب یہ تھا وہ خود کو پیچھے کر لیتے تھے، اپنے بھائی کو آگے کرتے تھے. طلحہ واپس نہیں لینے میں نے، تم لے جاؤ. اور یہ ایک بات بڑی تاریخی بیان کرنے والی، اللہ کے نبی کے صحابہ صرف زکوٰۃ و صدقات نہیں دیا کرتے تھے، نہیں، بلکہ اپنے بھائیوں، دوستوں، احباب، اپنے مسلمان ساتھیوں کو ویسے بھی دے دیا کرتے تھے. اور یہ نہیں کہ عام، نہیں نہیں نہیں. میں نے عرض کیا تھا جب میں نے عبد الرحمن ابن عوف کی زندگی بیان کی تھی کہ ایک دن مال و زر آیا، نوکر کو ساتھ لیا، اٹھاؤ ان درہم کو، اور مدینہ کی گلی اور بازاروں میں ہر انصاری، ہر مہاجر کے گھر میں گئے، ہاتھ بھر بھر کے ان کو دیا کہ میری طرف سے یہ مال و دولت کا تحفہ ہے. یہاں تک کہ عثمان ذو النورین کا دروازہ کھٹکھٹایا جو کروڑ پتی انسان تھا. طلحہ کیا بات ہے، کہا آج میرا دل چاہتا تھا انصار و مہاجر کو وہ دولت دوں جو اللہ نے مجھے دی ہے، اس لیے یہ تیرا حصہ بھی بنتا ہے. کروڑ پتی انسان کو کہا. اور پھر انہوں نے بھی اپنی جبین پہ تیوڑیاں نہیں ڈالیں کہ دیکھو مجھے یتیم سمجھ دو، مسکین سمجھ دو، غریب سمجھتے ہو، میں فقیر ہوں، زکوٰۃ و صدقہ لینے والا نہیں. آگے بڑھ کے طلحہ سے، عبد الرحمن سے وہ پیسے وصول کیے. یوں ہی اللہ کے نبی کے محبوب صحابہ، اور ان کا کردار زکوٰۃ کے سلسلہ میں یدن ناممکن ہے. سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہ نکالتے ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا. میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، کیا ہماری زندگی ایسی ہے؟ اور بد نصیبی ہے ان صحابہ پہ تان جن کے ایمان کو دیکھ کے کافر محمد الرسول اللہ پہ ایمان لے آتا ہے. ایسے لوگ محمد الرسول اللہ کے ساتھ آئے. کیا مقام، کیا حیثیت، کیا شخصیت ہے ان لوگوں کی، ماپی نہیں جا سکتی. او حضرموت میں طلحہ کی بڑی لمبی چوڑی جاگیر ہے. اس جاگیر سے 7 لاکھ درہم آتے، 7 لاکھ درہم. آ کے مسل نے رکھ دیے کہ جناب یہ حضرموت سے آئے. ارشاد میں اچھا، اپنے غلام کو کہا کہ جاؤ مدینہ کی گلیوں اور بازاروں میں دیکھو کون لوگ اس کے مستحق ہیں، ان لوگوں کو یہ پہنچا دو. طلحہ کیوں؟ کہا یہ 7 لاکھ روپیہ جو میری جاگیر سے مجھے آیا ہے یہ طلحہ کا حق نہیں، مدینہ کے غریب اور مسکین لوگوں کا حق ہے. 7 لاکھ روپیہ تقسیم کرنا شروع کر دیا. بیوی نے آ کے دامن پکڑا کہ سرکار لوگوں کو دے رہے ہو، مجھے بھی ضرورت ہے. مجھے کہا اللہ کی بندی اب تو صرف 1000 درہم رہ گیا. 6,99,000 درہم آتے ہی غرباء اور مساکین میں تقسیم کر دیا. 1000 روپیہ بیوی کو دیا.
بیوی بھی اللہ والی تھی, محمد کی صحابیہ تھی صلی اللہ علیہ وسلم, جبین پہ بل نہیں پڑے. الحمدللہ اگر میرے لیے یہی تھا, اللہ کے نزدیک یہی مقدر تھا, تو مجھے قبول ہے, منظور ہے. گلہ نہیں کیا, شکوہ نہیں کیا, اس لیے کہ تاریخ بن جائے, آنے والے ایمانداروں کو پتا چلے مرد نے کیسی زندگی بسر کرنی ہے اور عورت نے کیسی زندگی بسر کرنی ہے. آمنو کما آمن الناس. تمہارے ایمان کی قیمت اور مول تب پڑے گا جب اس میں صحابہ کے ایمان کی جھلک ہوگی, اگر وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. 7 لاکھ درہم چند منٹوں میں چند لوگوں میں تقسیم کر دی. غور فرمائیں, یعنی 7 لاکھ آدمی روپیہ تقسیم کرتے تو وقت لگتا ہے, لیکن وقت نہیں لگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پاکستان کے مسلمان سرمایہ دار جاگیردار نہیں تھے, وہاں محمد کے غلام تھے صلی اللہ علیہ وسلم, جن کی سوچ, خیالات, افکار یہ ہوتے تھے کہ جو ہمارا گرا ہوا بھائی ہے اس کو اٹھاؤ. یہ نہیں کہ سارے پنڈ کے مساکین اور غربا کے باپ کے سر پہ احسان کرو, کسی کو 2000 دے دیا, کسی کو 10,000 دے دیا, کسی کو 20,000 دے دیا. کیا یہ زکوٰۃ تقسیم ہوتی ہے؟ یہ زکوٰۃ کا نظام ہی نہیں ہے. زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے تمہارا گرا ہوا بھائی جو حالات کے سبب مرور زمانہ سے مشکل میں پڑ گیا, تنگ دستی کا شکار ہو گیا, اس پہ احسان نہ رکھو, بلکہ اس کو اتنا دے دو کہ یہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جائے. اللہ کے نبی کے صحابہ یوں ہی کرتے. 7 لاکھ درہم چند لمحوں میں مدینہ کے غرباء اور مساکین کی جیب میں چلا گیا. اور وہ لوگ منتظر نہیں رہتے تھے. ہمارے تو ہے نا, زکوٰۃ کا مہینہ آ جائے یا روزے کا یا عید کو, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فطرانہ دو, تو فطرانہ دینے کے لیے گھر گھر آ کے کنڈیاں کھٹکھٹاتے ہیں. نہیں ہے, صحابہ نہیں یہ کیا کرتے تھے. او صحابہ کسی سے مانگنے کے لیے نہیں جاتے تھے. اس کا سبب کیا تھا؟ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کا فرمان, جو مانگتا ہے قیامت کے دن اس کے چہرہ پہ ذلت کی نشانی ہوگی, پتہ چلتا ہوگا کہ مانگت ہے. وہ مانگنے نہیں جاتے تھے. سرمایہ دار لوگ خود جا کے ان سے درخواستیں وصولی کرتے تھے, کر لو وصول, لمحوں میں ختم کر دیا. اور تمام صحابہ کا کردار یہ. ایک دن بیٹھے حساب کرتے ہیں کہ فلاں علاقے میں اتنی زمین ہے, فلاں علاقے میں اتنے اتنے مکان اور دکانیں ہیں جو خریدی ہوئی ہیں. پراپرٹی کا بھی کام کرتے تھے, تاجر تھے بہت بڑے, کروڑ پتی تاجر. صاحب کرتے کرتے کہنے لگے اچھا یہ فلاں زمین جو ہے نا یہ دوسری زمینوں کی نسبت اچھی ہے. اللہ نے کہا ہے نا آمنو کما آمن الناس, تو اس لیے کہا ہے کہ اپنے تن کے اترے ہوئے پرانے کپڑے کسی کو نہ دو, خود نئے پہنتے ہو, اپنے پرانے ہو جانے والے دوسرے کو دیتے ہو کہ لو پہن لو, بجائے اجر و ثواب کے اللہ کی نگاہ میں عطاب آ جاتا ہے. دیکھا کہ فلاں زمین جو ہے وہ اچھی زمین ہے, کافی پیسے لگ جائیں. جانا کس کے پاس تھا؟ عثمان ذو النورین کے پاس گئے. عثمان ذو النورین پتہ کیا آپ کو بتایا ہوگا, شاید یاد ہو کہ نہ یاد. عثمان ذو النورین سے تعارف کر لیں. عثمان ذو النورین وہ شخصیت ہیں کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ, صدیق اکبر سے لے کے چھوٹے سے چھوٹا, کوئی صحابی ایسا نہیں جس کی زکوٰۃ اور صدقات آج بھی جاری ہوں. صرف عثمان ذو النورین ہے
کہ مکہ کے بینکوں میں ان کا اکاؤنٹ آج بھی موجود ہے، غریبوں اور مسکینوں کو زکوٰۃ بھی ملتی ہے اور صدقات بھی ملتے ہیں. ایسا سرمایہ دار انسان. عثمان میں نے فلاں زمین بیچنی ہے. کیوں؟ پیسوں کی ضرورت ہے. اور تجھے پیسوں کی ضرورت ہی رہتی ہے، کروڑ پتی انسان ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ کہنے لگا خریدنی ہے زمین کہ کسی اور کے پاس جاؤں. تو یہ تو لوگ یہی کام کرتے ہیں. جاگیریں خریدی، زمین نے کاروبار کیا لمبا چوڑا، تجارت کی، مکانات خریدے، دکانیں خریدی، بیچ دی. کام یہ تھا، کروڑ پتی تھے. لینی ہے کہ ہاں چلو بتاؤ اتنے کی لینی ہے؟ نہیں اتنے کی دینی ہے. اتنے کی نہیں، اتنے کی. 7 لاکھ پہ بات ختم ہو گئی. 7 لاکھ درہم اس زمین کی قیمت پڑی. زمین عثمان کے ہاتھ میں، 7 لاکھ روپیہ طلحہ کے ہاتھ میں. مدینہ میں آیا، اپنے غلام کو کہا کہ یہ لو، اور ہر مہاجر اور ہر انصار کے گھر میں یہ پیسہ دینا ہے. اور زمین خریدی عثمان ذو النورین نے، فروخت کی طلحہ نے. لیکن وہ پیسہ جب اللہ کی رضا کے لیے طلحہ تقسیم کرتا ہے تمام مہاجرین میں، تمام انصار میں، ان میں وہ بھی آ جاتا ہے جو زمین خریدتا ہے، اس کا حصہ بھی اس کو ملتا ہے. صحابہ ہیں، یہ نہیں ہے ہم نہیں. وہ نہیں جی ہاں تو یہ یار کسی اور کو دے دو، یعنی حقدار بھی کوئی ہے نا، وہ بھی نہیں مانتا. نہیں جی نہیں، ویسے چاہے مانگتا پھرے لیکن صدقات نہیں نہیں نہیں. تو صحابہ کروڑ پتی، صحابہ لاکھوں پتی تو بہت زیادہ تاجر تھے. یہ کروڑ پتی کم تھے، 2 3 4 5. ان کو بھی حصہ ملتا کروڑ پتی تاجر کو، تو وہ بھی مسکرا کے لے لیتا. اور ہم تو غریب محتاج مسکینوں کو نہیں دیتے، وہ اللہ کی رضا کے لیے کروڑ پتی کو دیتے تھے. تحفہ، صدقہ خیرات نہیں. تو وہ کروڑ پتی بھی انکار نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے لے لیے. 7 لاکھ روپیہ درہم طلحہ بن عبید اللہ نے زمین بیچی اور اصحاب رسول مہاجرین اور انصار میں تقسیم کی. وہ مہاجر انصار جو ہر وقت نیام سے تلوار نکالنے، اللہ کی توحید کے پرچم کو بلند کرنے میدان کارزار میں پہنچے اور لاکھوں روپے لاتے. یہ لاکھوں روپے لانے والوں کے پاس طلحہ کا پیغام بڑھ جاتا کہ طلحہ اپنے رب کی رضا کے لیے مال تقسیم کرنا چاہتا ہے، ان میں تمہارا بھی یہ حصہ ہے. سوچیں، یہ باتیں سوچنے کی ہے، غور و فکر کی ہے. کیا کردار ہے ہمارا، کیا سوچیں ہیں ہماری، کیا افکار ہیں ہمارے، کیسے لیل و نہار ہیں. اور وہ اپنے جیسے سرمایہ داروں کو جولی بھر کے دیتے. مقصود کیا تھا؟ کہ پیار اور محبت کی بنا پہ اللہ راضی ہو جائے گا. ہم تم تو حقداروں کو بھی نہیں دیتے، کبھی پوچھا ہی نہیں. ساتھ ہمسایہ بھوکا تو نہیں مر رہا، خود گوشت اڑاتے ہو، نگل اڑاتے ہو، تمہاری اولاد، اور ہمسایہ بھوکا. تیرے گوشت میں ناغہ نہیں آتا، ان کے گھر دال نہیں پکتی، یہ پیسے لے کے بیٹھے ہو. قیامت کے دن یہ پیسے تانبا بن جائے گا اور تمہاری زمینوں کو داغا جائے گا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غریب مسکین محتاج کا حق نہ دینے والا قیامت کے دن گرفتار ہو جائے گا. طلحہ دیا، لے لیا. یہ ایسے ہی تھے. ایک دن ذہن میں آیا کہ یار کتنے دن ہو گئے اپنے خاندان والوں کو، اپنے قبیلہ والوں کو کچھ دیا ہی نہیں. اللہ ہی ناراض نہ ہو جائے.
قبیلے والے کو سارے غریب مسکین محتاج نہیں تھے بھی، لیکن ایسے جاگیردار سرمایہ دار تھے وہ بھی، ان کو کچھ نہیں دیا۔ 4 لاکھ روپے آئے کاروبار، 4 لاکھ درہم، غلام کو ساتھ لیا، خاندان کے افراد کے پاس پہنچے۔ ایک بڑی عجیب بات ہے، یعنی جو باطل پرست ہے نا، اللہ رسول کے باغی، اسلام کے دشمن، وہ اگر برسر اقتدار طبقہ میں چلے جاتے ہیں نا، تو اپنے سے تعلق رکھنے والے جہل، بدو، ناکارہ، کسی نہ کام کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں کھڑا کرنے کے لیے، اور ہم وہ بھی چھینتے ہیں۔ اور بالکل دل نہیں چاہتا کہ کوئی میرے خاندان کا افراد کھڑا ہو جائے، کوئی میرے قبیلے کا افراد کھڑا ہو جائے، ہمارا دل چاہتا۔ اگر وہ ڈوب رہا ہوتا نا، ہم اوپر بوجھ رکھتے کہ جلدی ڈوب جا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آمنو کما آمن الناس، جن کے متعلق اللہ نے کہا، وہ کتنا دیر ہو گئی ہے، میں نے کبھی گھر والوں کا، خاندان والوں کا پوچھا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں لیا۔ 4 لاکھ درہم آئے، فوری طور پہ اپنے غلام کو ساتھ لیا، اپنے خاندان والے، اپنے قبیلہ والے لوگوں کے پاس گئے، کنڈیاں کھٹکھٹائیں ان کی، کیا ہے یہ؟ یار تمہارا حصہ ہے، ہمارے پاس ہے، پھر بھی تمہارا حصہ ہے۔ غرباء کو بھی، مساکین کو بھی، بڑوں کو بھی، کسی کو صدقہ، زکوٰۃ، اور کسی کو اللہ کی رضا کے لیے ویسے ہی محبت پیدا کر دے گا۔ ایک مسیتر ہے وہاں، بہت بڑا اہل علم، اہل فکر، کیا بات ہے جس کے علم کی، بڑے بڑے فقہا جس کے سامنے زاموئے تلمس طے کرتے ہیں، بیٹھا ہوا ہے، طلحہ وہاں پہنچتے ہیں، اپنی جیب سے گٹھڑی نکالی اور اس کی جھولی میں رکھ دی، یہ استعمال کر لو۔ وہ نہیں ہے، یہ لو استعمال کر لو۔ یہ وقت کا بہت بڑا امام ہے حسن بصری رحمہ اللہ علیہ، تابعی ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے اور صحابہ کے ساتھ زندگی بسر کی ہے۔ رکھ دی، رات کا وقت ہے، حسن بصری گھر لے گئے اور ساری رات نہیں سو سکے۔ اتنے پیسے، ایک مسجد کا مولوی، 7 لاکھ درہم، ساری رات نیند نہیں آئی۔ سویرے اٹھے، اس گٹھڑی کو لیا اور شہر میں چلتے پھرتے ہیں، جہاں کوئی غریب نظر آیا اس کے گھر میں نوٹوں کے ہاتھ دونوں بھر کے اس کے دامن میں رکھ دیے۔ صبح نکلے، دوپہر ہو رہی ہے اور 7 لاکھ درہم تقسیم کر کے خالی ہاتھ گھر میں آ جاتے۔ طلحہ تو نے تو مجھے مصیبت میں ڈال دیا ہے، ساری رات نیند نہیں آئی۔ اور یہ لوگ تھے جن کے ایمان پہ رب فخر کرتا ہے۔ ہمارا ایمان کیسا ہے؟ ہم تو سامنے، آنکھوں کے سامنے بھوک سے تڑپتے ہوئے انسان کے منہ میں ایک لقمہ ڈالنے کے لیے تیار نہیں، وہ لاکھوں۔ ایک دن بڑے افسردہ بیٹھے ہوئے، بڑے افسردہ، غمگین، بیوی آئی، کہنے لگی میرے سرتاج، آج سے پہلے اتنا غمگین تو آپ کو نہیں دیکھا، اتنا پریشان نہیں دیکھا۔ میرے سرتاج کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی؟ طلحہ کی بیوی کہتی ہے ہمارے گھر میں بھی ہماری بیویاں ہیں، ہماری بیٹیاں کہیں جا کے بیویاں بنی ہوئی ہیں، ہماری بہنیں، کبھی ہم نے سوچا ہے ماں، بہن، بیٹی نہیں، خامد گھر میں بعد میں داخل ہوتا ہے، اس کے جبین پہ توڑیاں پہلے پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ آدھی جان تو آدمی کی گھر داخل ہوتی نکل جاتی۔ وہاں اس کی ایک بیوی کو 7 لاکھ درہم میں 1000 ملا، جبین پہ بل نہیں آیا، کہا اللہ تیرا شکر ہے
1000 میں ہی کام چل جائے گا. 7 لاکھ روپیہ، 7 لاکھ درہم تقسیم کیے بیوی کے لیے 1000 درہم. اس نے کی. اللہ کہتے ہیں یہ لوگ ہیں جن کی طرف دیکھو، ایمان کو ویسا بناؤ. اگر ایسا بن گیا تو سمجھو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. کیا ہے پھر؟ کہا نہیں، تو بڑی فرما بردار بیوی ہے، وہ تو خوش نصیب ہے. تیری جیسی بیوی جس کی بیوی ہو اس سے بڑھ کے خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ تجھ سے کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں. تو پھر سبب کیا ہے؟ آپ کو یوں غمگین آج تک میں نے آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں ہے. کہنے لگے بات یہ ہے کہ میرے گھر میں یہ 4 لاکھ درہم پڑے ہوئے. اچھا. تو کہنے لگی پھر پریشانی کی کون سی بات ہے؟ میں سوچتا ہوں کہ یہ یہیں پڑے رہیں گے. کہا نہیں، آپ منادی کریں اپنے عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں. اور یہ بات خوب نوٹ کر لیں، غرباء، مساکین اور فقیر، محتاج، سب سے پہلے رشتہ دار حقدار ہیں. سب سے پہلے رشتہ دار. ان کو دینا جتنا ثواب ہے نا، دوسرے دینے والے ان حالات میں جب وہ اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ اس کی مدد، اگر نہ دے جہاں بھی دے گے اللہ اس کو قبول کرے گا. اچھا، منادی کرتے کہ بھائی جس کو ضرورت ہے وہ آئے اور جتنی ضرورت ہے لے جائے، جتنی ضرورت ہے لے جائے. لوگ آئے، خزانچی کو کہا بھر بھر کے ہاتھ دیتے جاؤ، گن کے نہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 بندے دیکھنے والوں کو پتا چلتا جی واہ کیا بات ہے، 1000 روپیہ دے دیا جی، 2000 دے دیا جی. نہیں، ارشاد فرمایا مٹھیاں بھر لو اور دیتے جاؤ. دے دیے. رات کو گھر آنے سے پہلے خزانچی آ گیا. محترمہ پوچھتی ہیں کہ کتنے پیسے آج تقسیم کیے ہیں؟ کہتے ہیں جی جتنے تھے سارے ہی تقسیم کر دیے. کتنے؟ 4 لاکھ درہم. 4 لاکھ درہم چند لمحوں میں تقسیم کر دیے. یہ کمال کیوں تھا؟ اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ان کا کردار، ان کا واس، ان کی تبلیغ، ان کا عمل، ان کی رہنمائی، جس نے اس بدبو کو زمین سے اٹھایا اور آسمان کی پنہائیوں تک پہنچایا. لوگ نظر اٹھا کے دیکھیں تو پگڑی سر سے اتر کے گر جائے، اتنا بلند کر دیا نبی کائنات محمد رسول اللہ. ان صحابہ کو کردار ہی بدل گیا، لیل و نہار ہی بدل گئے، افکار ہی بدل گئے. بیٹھے ہوئے ایک رابی آیا، آگے وہ واسطہ دیتا ہے. راوی نہیں ہے، نہیں لکھا واسطہ کیا دیا اس نے. ظاہر ہے مسلمان تھے، اللہ کا واسطہ دیا ہوگا. کوئی امام سے کا واسطہ تھوڑا دینا یا علی المرتضیٰ کا، اللہ کا ہی دیا ہوگا. تو کہنے لگے اچھا بڑے نام کا تو نے واسطہ دیا ہے. نام نہیں آیا روایت میں. کہا میری بات سنو، فلاں جو میری زمین ہے نا عثمان 3 لاکھ درہم میں خریدتے ہیں. فلاں زمین عثمان 3 لاکھ درہم میں خریدتے ہیں. زمین لینی ہے تو زمین لے لو، اگر درہم لینے ہیں تو درہم لے لو. کہنے لگا سرکار مجھے زمین کی کیا ضرورت ہے، مجھے تو درہم کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، روپے کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے، مجھے وہ دیں. 3 لاکھ روپیہ نکال کے اس کی جھولی میں رکھ دی. 3 لاکھ. یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی کا صحابی، جو آنکھیں بند کر کے یوں چلتا ہے جیسے طوفان چلتا ہے. بیٹھے بیٹھے پتہ چلا کہ اوئے
کیا ہوا جی؟ وہ میں نے سنا ہے شبیہہ اپنے خاندان کی تیم کی ہے، ان کے خاندان، میں نے سنا ہے وہ مقروض ہے. ہاں جی. اور تم نے کیوں نہیں بتایا؟ اب تک مقروض ہے. اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اب تک مقروض ہے، پیسے میرے پاس ہیں، فوری گئے. کتنی مقروض ہو بہنا؟ 30,000 درہم کی. 30,000 درہم اپنی جیب سے نکالے، اس کے ہاتھ میں رکھ کے فوراً اپنا قرض ادا کر دو. طلحہ یوں اپنے پیسے، مال، زر، دولت، زمین، جاگیر اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا جو میں نے ابتدا میں حدیث سنائی تھی؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا خرچ کرو جتنا دل چاہے، پیٹ بھر کے خرچ کرو، دونوں ہاتھوں سے. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ اس کے مال و زر کو کم نہیں ہونے دیتا. یہ طلحہ دونوں ہاتھوں سے لگے ہوئے. عجیب عجیب باتیں ہیں. اگر اللہ کے دین کو دیکھا جائے، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھا جائے، صحابہ کے کردار کو دیکھا جائے، اللہ کی قسم ایمان تازہ نہیں، اس سے بھی کچھ آگے ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے دعا مانگا کرو، لمبی لمبی چوڑی مانگے، اللہ کروڑ روپیہ دے. کاروبار کرو گے تو کروڑ روپیہ ملے گا نا. گھر آ کے دے سکتا ہے، دیتا ہے، دیا ہے اس نے. مانگو. یہ تو دعا کبھی قبول نہیں ہو سکتی. اب مانگو. مانگی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس کی دعا دنیا میں قبول نہ ہو، وہ مایوس نہ ہو، وہ دعا قیامت کو قبول ہو جائے گی، جنت مل جائے گی. پہاڑوں کے پہاڑ اجر، خرچ بھی کچھ نہیں کیا، مانگا ہی ہے. اللہ کروڑ روپیہ دے، میں نے لینا ہے، میں حقدار ہوں، کس سے لوں؟ تجھ سے نہ مانگوں، کس کے سامنے جھولی پھیلاؤں؟ مانگتا جائے. مانگو فرمایا قیامت کو مل جائے گا. تو صحابہ دنیا نہیں چاہتے تھے ہماری طرح. اچھا اللہ کے نبی؟ ہاں. کہا تو پھر لمبی چوڑی دعائیں کیا کریں گے. فرمایا اللہ کے پاس اجر کی کمی نہیں ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ میں خرچ کیا. جب شہادت ہوئی، مال تقسیم ہوا، وراثت، لاکھوں درہم و دینار خرچ کرنے والا جو اپنی جھولی میں کچھ نہیں رکھتا، سب کچھ جو ہاتھ میں ہے اللہ کو دیا، اللہ کی رضا کے لیے دیا، یتامى مساکین کے گھروں میں جا کے دیا. سیدنا امیر المومنین ہادی و مرشد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں موسیٰ تیرے باپ شہید ہو گئے، تمہارے لیے وراثت میں کوئی چھوڑا بھی ہے کہ نہیں؟ لاکھوں خرچ کرتے تھے، ان کی جولی میں تو کچھ بھی نہیں رہتا تھا، لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے. کیا ہوگا ان کے پاس؟ کیا مطلب تھا؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاکھ مربع میل کے قریب حکمران تھے. شاید مقصد یہ ہو کہ اتنا بڑا اللہ کے نبی کا صحابی فوت ہو گیا، اولاد پیچھے تنگ دستی کی زندگی بسر نہ کرے. شاید یہ ہو. موسیٰ کچھ چھوڑ کے بھیجے. کہا امیر المومنین کیا بات ہے، اور کیا بات ہے؟ کہتے ہیں اتنا زیادہ سونا اور چاندی کہ بیان نہیں کر سکتا. 2 لاکھ دینار، 22 لاکھ درہم اور 3 کروڑ درہم کی جائیداد چھوڑ کے گئے. اللہ نے کہا ہے جو اللہ کے لیے دیتا ہے نا اس کے مال میں میں کم نہیں ہونے دیتا. 3 کروڑ کی جائیداد، 2 لاکھ دینار، 22 لاکھ درہم اور سونے چاندی کو کوئی اندازہ ہی نہیں جو وہ اپنے پیچھے اپنے بیٹوں کے لیے بیٹیوں کے لیے چھوڑ کے گئے. اللہ کہتے ہیں آمنو کما آمن الناس. کردار تو یہ ہے.
اور اس کردار کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ویسے نہیں ہو سکتے، نقل تو مار لیں، تھوڑا سا کر لیں، تھوڑا سا کر لیں، ایسا نہیں۔ وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ ان کو اعتماد اور یقین تھا کائنات چل جائے گی، محمد کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو محض اللہ کی رضا کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، نمود کے لیے نہیں، نمایاں ہونے کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے لوگوں کو دکھا نہیں نہیں نہیں، بلکہ چھپا کے اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا اللہ کبھی اس کے رزق میں کمی نہیں آنے دے، تو نہیں آئے گی۔ اس ایمان کی بنا پہ وہ سب کچھ دے دیتے تھے جو پاس ہوتا تھا، اور پھر بھی جب مرتے تھے کروڑوں کی جائیداد چھوڑ کے جاتے تھے جو ان کی آل اولاد تقسیم کیا کرتی۔ اللہ کہتے ہیں ویسے ایمان لے آؤ جیسے میرے محمد کے صحابہ ایمان لے ہیں، تم ایمان لاؤ ویسے حالات میں پیدا کر دوں گا۔ اور اگر وہ ایمان نہیں، وہ لیل و نہار نہیں، وہ افکار نہیں، وہ خیالات نہیں، وہ سوچیں نہیں، وہ عمل نہیں، فرمایا تو بھول جاؤ تم ایمان کے اس درجہ میں ہو جس ایمان کے درجہ میں میرے محمد کے صحابہ تھے۔ آمنو کما آمن الناس، بات تبھی بنے گی، بات تبھی بنے گی، ایسے نہیں بننی مارو بڑھ کے لگاؤ نعرے، کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ تمہارے لیے عذاب کا سبب بن جائے گا، دنیا میں بھی جنت اور آخرت میں بھی جنت۔ کردار محمد رسول اللہ اور کردار صحابہ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ جنت میں ایک ہی جماعت جائے گی، 73 فرقے ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی وہ جماعت کون سی ہے؟ کہا جن کے عمل ویسے ہیں جیسے میرے صحابہ کے عمل اور میرے عمل ہیں۔ اس کی بنا پہ جنت کے دروازے کھلیں گے، وگرنہ سوچنا پڑے گا کہ بنے گا کیا۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔